جو آج کے اس لیکچر میں ہم میر انیس کی تحریر کردہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے اگلے 3 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 10 ہے۔ کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگو بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ کوسوں میلوں تک یعنی دور دور تک، میلوں یعنی دور دور تک، شجر درخت، گل پھول، برگو بار، برگ پتوں کو کہتے ہیں اور بار پھل کو کہتے ہیں۔ برگو بار پتے اور پھل، نخل درخت، صورت چنار چنار کے درخت کی طرح، چنار کے پتے چونکہ سرخ ہوتے ہیں اس لیے صورت چنار چنار کے درخت کی طرح، چنار کے پتے چونکہ سرخ ہوتے ہیں۔ مفہوم دیکھیں۔ میلوں تک کسی درخت پر پھل پھول نہ تھے اور ہر پودا چنار کی طرح جل رہا تھا۔ تشریح۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی جغرافیائی منظر کشی کرتے ہوئے میر انیس کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں موجود درخت گرمی کی شدت سے جھلس چکے ہیں، اسی وجہ سے دور دور تک کسی درخت پر کوئی پھل پھول یا پتے کا وجود دکھائی نہ دیتا تھا، اور ایسے میں جب ان پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چنار کے درخت کی مانند ان میں آگ لگی ہوئی ہو۔ چنار کے درخت پر سرخ رنگ کے پھول کھلتے ہیں جنہیں اگر فاصلے سے دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا درخت آگ کی لپیٹ میں ہو۔ گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شدید گرمی کی وجہ سے درخت پھول پھل اور پتوں سے محروم ہو چکے ہیں اور سورج کی شعاعیں پڑنے سے درختوں کی شاخیں جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پیارے بچوں، بھی آپ نے جو شعر پڑھا ہے، کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگو بار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے لکو دک صحرا میں میلوں تک نہ کہیں درخت تھے نہ پھل پھول والے پیڑ اور پودے، اور اگر کہیں پودے دکھائی بھی دیتے تھے تو ان پر پتے نہ تھے۔ ہر درخت چنار کے درخت کی طرح جل رہا تھا، یعنی گرمی کی شدت کے باعث ہر چیز جھلس کر اور سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کے پایا استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی اور وہ دین اسلام کی خاطر اس مشکل وقت میں بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آگے شعر نمبر 11 دیکھیں۔ ہنستا تھا کوئی گل نہ لہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ باردار۔ ہنستا تھا مسکراتا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ گل پھول کو کہتے ہیں تو یہاں پر کھلتا ہوگا۔ ہنستا تھا، کھلتا تھا، گل پھول، لہکتا تھا، لہکنے کا مطلب ہوتا ہے ہوا سے ہلنا یا لہرانا، ہوا سے ہلنا یا لہرانا۔ سبزہ زار سرسبز میدان، سوکھ کے مرجھا کے، شاخ باردار، شاخ ٹہنی کو کہتے ہیں باردار جو پھل سے لدی ہوتی ہے، شاخ باردار یعنی پھل دار ٹہنی۔ مفہوم دیکھیں کہ شدید گرمی کے باعث کوئی پھول کھلا دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ کہیں سبزہ لہلا رہا تھا، تاکہ ہر پھل دار شاخ بھی سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو اجاگر کرنے کے لیے پھولوں اور سبزہ زاروں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم عاشور گرمی کی شدت سے صرف انسان و حیوان ہی متاثر نہ ہو رہے تھے، بلکہ اس شدید گرمی کے باعث پھول بھی پزمردہ دکھائی دے رہے تھے۔ پزمردہ کا مطلب ہوتا ہے مرجھائے ہوئے، اور سبزہ زاروں کی رونق بھی ماند پڑ چکی تھی، یعنی پھولوں نے کھلنا بند کر دیا ہے اور سبزے کی وہ تازگی اور لہلاہٹ جو خوشی کی علامت ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو تراوت بخشتی ہے وہ بھی اڑ گئی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں اتنی گرمی تھی کہ وہ شاخیں جن پر کبھی پتوں پھلوں اور پھولوں کا راج ہوا کرتا تھا وہ بھی سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باعث کہیں کوئی سبزہ دکھائی نہ دے رہا تھا، لیکن اس کے باوجود لکو دک صحرائی زمین پر بھی غازیان دین کے پایا استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ پیارے بچوں، شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پھول ہنستا مسکراتا اور کوئی ہرا بھرا میدان دکھائی نہ دیتا تھا۔ اگر کہیں پھلدار درخت تھے بھی تو گرمی کے باعث ان کی شاخیں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، یعنی گرمی کی شدت کے باعث ہر چیز جو ہے وہ اس طرح مرجھا گئی تھی اور سوکھ گئی تھی
کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آگے اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 12۔ گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدکوک زرد تھے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں، زیست زندگی، سرد تھے بیزار ہو گئے تھے، مثل چہرہ چہرے کی طرح، مدکوک طبع دق کا مریض یا سوکھا سڑا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ طبع دق کا جو مریض ہوتا ہے ٹی بی کا مریض وہ ویسے ہی سوکھا سڑا ہوتا ہے۔ زرد پیلے، مفہوم دیکھیں، شدید گرمی کے باعث ہر کوئی زندگی سے بیزار تھا، درختوں کے پتے بھی دق کے مریضوں کے چہرے کے مانند زرد ہو چکے تھے۔ میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی جغرافیائی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ شدید گرمی کے باعث چرند پرند حیوان انسان سب ہی مایوس اور پزمردہ دکھائی دے رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے دل سے جینے کی امنگ مفقود ہو رہی ہو، یعنی ختم ہو رہی ہو، اور یہ اثر صرف ان تک ہی محدود نہ تھا بلکہ سرسبز و شاداب درختوں کے پتوں پر بھی پیلی رنگت دکھائی دے رہی تھی، اور سورج کی حدت کے باعث درختوں کے پتوں کی سبز رنگت چھن گئی تھی اور ان کی حالت دق کے مریضوں کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ عام طور پر دق یعنی ٹی بی کے مرض میں چہرہ خون کی کمی کے باعث پیلا دکھائی دیتا ہے، اسی وجہ سے شاعر نے ان زرد پتوں کو چہرہ مدکوک سے تشبیہ دی ہے۔ پیارے بچوں، گرمی اس قدر میدان کربلا میں شدید تھی کہ سب جانداروں کے دل زندگی سے بیزار ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے جب اتنی زیادہ گرمی اور اوپر سے پانی بھی میسر نہ ہو تو پھر جینے کا کس کو دل کرتا ہے۔ درختوں کے پتے بھی دھوپ کی تمازت سے طبع دق کے مریض کی طرح پیلے اور سوکھے ہوئے تھے۔ طبع دق کے مریض جو ہوتے ہیں، ٹی بی کے مریض، ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے جو ظاہر ہے جو پتے ہیں یا درخت ہیں، پودے ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا تھا جو ان کے لیے ایک زندگی کی علامت ہے، اس لیے وہ مرجھائے ہوئے اور پیلے تھے۔